فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، رب فرماتا ہے جو بندہ بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ کوئی شخص برائی کر کے یہ نہ سمجھے کر لی میں نے ختم ہو گیا معاملہ، اسے سزا ضرور ملے گی۔ برائی کتنی ہو، کس قدر ہو، حد کیا ہے، وہ بھی قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر تو شر کرے گا تو وہ تیرے سامنے آئے گا، تیرے سامنے آئے گا ذرے کے برابر۔ اور فرمایا صرف بات شر کی نہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کا بھی اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ جو بھی برا کام کرے گا، کوئی بھی برائی کرے گا، وہ 7 پردوں میں چھپ کر ہی کیوں نہ کرے، وہ ساری دنیا سے اپنی آنکھیں بند کر کے کیوں نہ کرے، وہ سمجھے کہ میں بڑا سمارٹ ہوں، بڑا تیز ہوں، میں نے اس طرح گناہ کیا ہے کہ میں نے کوئی نشان نہیں چھوڑا، کوئی اس کے اندر میں نے ایک ذرہ برابر بھی غلطی کا امکان نہیں چھوڑا جس سے پکڑا جاؤں۔ فرمایا نہیں، ساری دنیا سو جاتی ہے، رب بیدار رہتا ہے۔ سب کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، رب کریم کو نہیں دیا جا سکتا۔ سب لوگ تیری چالاکی کی نظر ہو سکتے ہیں، تیری تیز زبانی کی نظر ہو سکتے ہیں، لیکن من یعمل سوءا یجزا بہ، فرمایا یاد رکھ اگر تو کوئی برا عمل کرے گا تو تجھے سزا ملے گی۔ کتنی ملے گی، کہاں ملے گی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، دونوں جگہ سزا ملے گی، تجھے وہ سزا بھگتنی ہے۔ آج ہمارے زمانے کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، گالی گناہ ہی نہیں، جھوٹ بولنا گناہ ہی نہیں، غیبت گناہ ہی نہیں، بد نگاہی گناہ ہی نہیں، سود کا دھندا کرنا گناہ ہی نہیں۔ لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ لوگوں نے گناہوں کے نام بدل دیے ہیں۔ چغلی کا نام گپ شپ رکھ لیا، جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا، میں نے کوئی بہانہ کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب لوگ گناہ پر فخر کرنے لگے۔ لوگ فخر کے ساتھ بتاتے ہیں میں نے گناہ کیا، میں نے اتنے آدمیوں کو آج الو بنا دیا، اتنے لوگوں کا مذاق اڑا دیا، اتنے میں نے برے کام کر لیے، فلاں جگہ میں نے اس طرح کیا تو پھر لوگ بول نہیں سکے۔ گناہ کر کے الٹا ناز کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطائے اجتہادی ہوئی وہ حکمت الہی تھی، کیونکہ آپ کو زمین پہ آنا تھا، تو وہ سارا ایک سلسلہ ہوا۔ شیطان نے آ کے قسم کھائی کہ آپ یہ کھا لیں دانا تو آپ یہ حیات نصیب ہوگی۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کوئی نہیں کھا سکتا، حکمت الہی کے تحت آپ نے اس کو کھایا۔ مشکاہ شریف میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہا حضرت آدم سے کہ نہ آپ وہ گندم کا دانا، نہ پھل آپ کھاتے درخت کا، اور نہ یہ سارے معاملات ہوتے۔ تو حضرت آدم نے کہا بھئی یہ تو اللہ کی حکمت تھی، دنیا کیسے آباد ہوتی اگر میں یہ کام نہ کرتا، اور رب نے مجھے بنایا ہی دنیا کے لیے تھا۔ جب بنانا چاہا تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں اسے زمین کے لیے بنانے لگا ہوں۔ فرمایا مجھے تو حکمت پتا تھا، اس بات کا پتا تھا، لیکن بظاہر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، اجتہادی خطا جناب آدم سے بھی ہوئی، ان سے بھی خطا ہوئی، اور غلطی شیطان نے بھی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ خطا تو ہم خطا کو گنتے ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی حکمت پوری ہوئی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ حکمت الہی، اللہ کی حکمت پوری ہوئی، لیکن بات سمجھنے کی ہے، اور بات غور کرنے کی ہے، اور بات توجہ دینے کی ہے۔ شیطان نے بھی غلطی کی لیکن قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا۔ بڑی غور کرنا اور بڑی احتیاط سے بات سمجھنا، غلطی شیطان نے کی، قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا۔ بظاہر خطا حضرت آدم سے بھی ہوئی لیکن اللہ نے ساری انسانیت کا باپ فرما دیا۔
رب کریم نے نبی بنا لیا، اولی العزم پیغمبر بنایا اللہ کریم نے. بظاہر تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، لیکن میرے بھائی جو بات سمجھنے کی اور غور کرنے کی ہے، فرق کیا ہے؟ ادھر لعنت پڑ گئی، ادھر درجہ مل گیا. فرق اتنا ہے کہ شیطان نے خطا کی تو اللہ نے فرمایا تو بھول گیا ہے، تو کہنے لگا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کرنے لگا، اکڑنے لگا، ڈٹنے لگا خطا کر کے. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ لفظ کہنے لگا. غلطی کی، غلطی مانا نہیں. فرمایا نکل جا، فخرج فإنک رجیم، تو لعنتی ہے قیامت تک کے لیے. گناہ کر کے ڈٹ گیا ہے. حضرت آدم نے خطا کی بھی نہیں، حکمت الہی پوری ہوئی تو پھر بھی کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. 500 سال تک جناب آدم نے آنکھ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا. فرمایا مجھے حیا آتی ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں. 500 سال دیکھا نہیں، اور دعا کیا مانگتے؟ کہتے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں اپنی جان پہ زیادتی کر بیٹھا ہوں. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے ہی رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ پھر تو میں بڑے نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا. رب فرماتے جب اس نے کہا، جب اس نے اپنی غلطی کو مانا، آہوزاری کی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے. فرمایا چل اس طرح کر کے مجھ سے معافی مانگ. جب حضرت آدم نے معافی مانگی تو اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فرمایا میں نے معاف بھی کیا ہے، رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے ہیں. بھائی ڈٹ گئے لوگ، غلطی کر کے لوگ ڈٹ گئے، خطا کر کے لوگ مانتے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں مانتے. لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، خطا کر کے ڈٹے، ناز کے ساتھ بتلاتے، فخر کے ساتھ بتلاتے. اپنی خطاؤں کا لوگ ڈھنڈورا پیٹتے، ڈھنڈورا پیٹتے. یہاں اخبار میں آئے دن پڑھو، بہت بڑا بیوروکریٹ، بہت بڑا تاجر، بہت بڑا صنعتکار، ٹیکس والے پہنچ گئے، صاحب ٹیکس دیجئے. کہتا میرا تو اپنا پیسہ ہی نہیں، میں تو لمٹ کا کاروبار کرتا ہوں، بینک کے ساتھ کام کرتا ہوں. اعلانیہ کہہ رہا ہے میں تو بھائی کام کر رہا ہوں بینک کے ساتھ، خود کہہ رہا ہے میں سود کا دھندا کرتا ہوں. میرے نبی کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اتنا برا نہیں جتنا سود کا کاروبار کرنے والا برا ہے. اتنا بڑا جرم اور تو اعلانیہ بیان کر رہا ہے، ڈٹ کے بات کر رہا ہے تو اعلانیہ. میرے نبی پاک نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود کی دستاویزات لکھنے والا، اس پہ گواہ بننے والا، سودی آدمی کو گھر میں پناہ دینے والا، جس کو پتا چلے یہ سودی ہے پھر بھی غصہ نہ کرنے والا، سودی کے ساتھ تعلق بنانے والا، سودی کے ساتھ راضی ہونے والا. فرمایا جتنے لوگ بھی ہیں ان سب پر خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور محمد مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے. اتنا نحوست والا کام اور ڈٹ کے تو بیان کر رہا، شرم ہی نہیں آ رہی، حیا ہی نہیں آ رہی. اتنا تو برا فعل کرتا، ڈٹ کے کہتا ہے وہ تو میرا تو جناب کا پیسہ ہی اپنا نہیں، میں تو سودی ہوں. حیا کر. لوگ گناہ کرتے اور فخر بھی کرتے، زیادتی کرتے اور فخر بھی کرتے، ظلم کرتے اور فخر بھی کرتے. میرے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اتنا برا، اتنا غلیظ کہا، اتنا گندا کہا، اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں. اور ساتھ پھر یہ صاحب بھی ہوتے ہیں، سیٹھ بھی ہوتے ہیں، رئیس بھی ہوتے ہیں، فنکار بھی ہوتے ہیں، ساتھ یہ اس کے باوجود یہ بہت بڑے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں. اتنا غلط اور غلیظ کام کرنے کے باوجود لوگ فخر کا مظاہرہ کرتے ہیں. یاد رکھیں اور یاد رکھیں اور پھر یاد رکھیں، انسان اگر کبھی ناز کرے گا تو اس وقت کرے گا جب اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا، اور وہ بھی شکر کے انداز میں. لوگ خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں. میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے. یا رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے؟ فرمایا ہاں وہ گناہگار بڑا اچھا ہے، غلطی ہو گئی تو پھر ڈر گیا، پھر رونے لگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا، پھر شرمندہ ہونے لگا. فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے. لیکن یہاں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں،
ہیں گناہ کر رہے ہیں ڈٹے ہوئے، اتنی اتنی گالیاں نکالتے ہیں، اور پھر نمازی کے نمازی، حاجی کے حاجی، صوفی کے صوفی، درویش کے درویش، اتنی بڑی، اور کاہے کا پیر ہے وہ؟ کاہے کا پیر ہے؟ جو گالی دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، وہ پیر ہے؟ جو عورتوں کے ساتھ بے حجاب گھومتا ہے، وہ پیر ہے؟ جو ننگے ناچ کرتا ہے، وہ پیر ہے؟ کہتے ہیں ہمارے شیخ کی تو گالیوں میں بھی فیض ہے، خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر، رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جو جہاں بھی جائے گا گمراہ ہو جائے گا۔ فیض صرف وہاں ہے جو رسول اللہ کے دین کی تابعداری کر رہے ہیں۔ کس چیز کا نام، کس چیز کا نام؟ میرے نبی پاک نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے، اعلانیہ گناہ ہے۔ سارا دن جس کی زبان پہ گند رہے گا وہاں سے فیض آئے گا؟ اتنا کچا عقیدہ نہ رکھو، ہر ملنگ کے پیچھے، ہر چور ڈاکو بدکار کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو۔ احتیاط کا دامن تھامو، جس کی زبان پہ رسول اللہ کا درود ہوتا ہے وہ مرشد کامل ہوتا ہے، جو حضور کی حدیث اور قرآن کا مبلغ ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہر دم والے کے پیچھے بھاگ جانا، ہر پھوکا پھاکی والے کے پیچھے بھاگ جانا، لوگ گناہ کر رہے ہیں، ناز بھی کر رہے ہیں، فخر کے ساتھ آ کے بتاتے وہ جی میں گیا تھا، بس حضرت جس کو گالی دیتے ہیں اس کا کام بن۔ میں نے کہا شرم کر، اٹھ کے چلا جا، ہم ایسی کرامت بھی سننا پسند نہیں کرتے، ہم نہیں پسند کرتے ایسی، اٹھ نکل جا۔ یہ کیسا شیخ ہے جو گالیاں دیتا ہے؟ بھائی گناہ کو لوگ باعث فخر بیان کرتے ہیں، بابا جی ہیں، حاجی صاحب ہیں، صوفی صاحب ہیں، دادا جی، اور گالی دیتے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ گناہ کرنا، ناز کرنا، احتیاط کا دامن تھام کے رکھے، گناہ گناہ ہوتا ہے۔ لوگ سارا دن غیبتیں کرتے ہیں، نام گپ شپ کا رکھتے ہیں، سارا دن لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور شام کو کہتے ہیں آج، اور پھر ناز کے ساتھ، فخر کے ساتھ سب سے زیادہ علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور بہت سارے دیندار مذاق اڑاتے ہیں، پرہیزگار۔ ہمارے یہاں تربیت دی جاتی ہے کہ دوسرے کو برا کہنا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے کہ دوسرے کو غلط کہنا ہے، گالی دی جاتی ہے، علماء کے بارے میں سخت رویے رکھے جاتے ہیں، لوگ مذاق کرتے ہیں آ کے۔ ایک بچہ طالب علم میرے ساتھ پڑھتا تھا، دوست تھا، بڑا حسین آدمی تھا، مقابلہ رہتا تھا، نمبر زیادہ لے لیتا تھا، کئی دفعہ اچھا نہیں لگتا تھا، یکدم مدرسہ چھوڑ گیا۔ میں ملنے گیا اور میں نے کہا بھائی واپس آ جا یار، تیرے ساتھ مزہ تھا، اب تو مقابلے کا دوسرا ساتھی بھی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے وہاں بات رہتی تھی پر تیرے بغیر مدرسہ سکون نہیں۔ مجھے کہنے لگا یار چھوڑ، کیا ملے گا؟ ہمارے استاد مفتی ہیں اور لوگ آگے پوچھتے ہیں مولوی صاحب آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ وہ جو 6 سیپلیاں لے کے BA کر کے آیا وہ علامہ صاحب سے تعلیم پوچھ رہا ہے، قرآن کے عالم سے، حدیث کے استاد سے تعلیم پوچھ رہا ہے۔ BA تو بھائی نکما بچہ بھی کر جاتا ہے، MA کس ڈگری کا نام ہے؟ میں ایسے MA پڑھے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو مبادیات کا نہیں پتا، ایسے بیرسٹر کو جانتا ہوں جسے دعائے قنوت نہیں آتی، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی، اور علامہ صاحب جو قرآن کے عالم، حدیث کے عالم، فقہ کے عالم، جو تصوف کی باریک باتیں سیکھ کے کسی آستانے سے فیض لے کے ان سے پوچھا جاتا ہے تعلیم کتنی ہے؟ ہمارا علم کیتا، ہمارے زمانے میں توہین ہوتی ہے علماء کی، بچے مدارس چھوڑ گئے۔ میں اگر سخت بات کہہ دوں تو یہ میرے جذبات ہیں، مجھے معاف کیجئے گا۔ لوگ گویوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں سر سکھاؤ، ہم نعت خواں بن جاتے ہیں، پیسے تو آئیں گے، مولانا کو کیا ملتا ہے؟ ان کو لوگ کیا دیتے ہیں؟ 10,000 15,000، اور پھر توہین بھی کرتے ہیں۔ سن لے الموجب الکبیر کی حدیث، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو پتا ہو یہ دین کا صحیح عالم ہے اور نیک بھی ہے، جس کو پتا ہو پھر اگر اس نے توہین کی اس بندے کی تو فرمایا وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے، بے ایمان ہے، جو دین کا عالم ہونے کے باوجود پرہیزگار ہو پھر بھی توہین کرتا پھرتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کی پگڑیاں اچھلتی ہیں، چھوٹا سا اینکر ہے امریکہ کے تلوے چاٹ کے روٹی کھاتا ہے، بڑے بڑے مشائخ کی پگڑیاں اچھالتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور لوگ ہیں کہ دادے تحسین دے رہے ہیں، گناہ پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میرے رسول اللہ کے سگے چچا کے بیٹے تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم تھے، پر دین کے عالم تھے، نبی پاک کی حدیثیں زیادہ جانتے تھے۔ حضور کے سگے چچا کا بیٹا حضرت ابی بن کعب کے گھر جاتے تو ان کے دروازے کے سامنے کپڑا بچھا کے بیٹھ جاتے، اب اور صحرا میں مکان تھا، کہتا جب میں تھک جاتا تو لیٹ جاتا، ریت اڑتی تو میرے بالوں میں پڑتی۔ آپ فرماتے اپنی مرضی سے حضرت ابی بن کعب باہر آتے تو مجھے لیٹا ہوا دیکھتے، کہتے او میرے نبی کے چچا کے بیٹے، او میرے رسول کے چچا کے بیٹے یہاں بیٹھے ہو؟
تو میں کہتا میں آپ سے اپنے مصطفیٰ کریم کی حدیثیں سننے آیا ہوں، شاگرد بننے آیا ہوں، اور یہ توہین ہے کہ استاد کے دروازے پہ بندہ ہے تو دستک دے کے باہر بلائے، یہ توہین ہے۔ آپ کا جب دل کرے آپ تشریف لائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں یہ نہیں دیکھا میرا تعلق کس خاندان سے ہے، میں نے تو یہ دیکھا جسے رسول اللہ کے دین کا علم مل گیا وہ سب سے آگے گزر گیا ہے۔ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں۔ لوگ کو نا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق، بچے چھوٹے چھوٹے روتے ہیں آ کے، کہتے ہیں حضرت جی ہم نے نہیں یاد کرنا قرآن پاک، فلانے آدمی کے گھر میں ختم پڑھنے گئے تھے، وہ کہتا تھا کدی خیر نہیں۔ قرآن کا بچہ، قرآن کا حافظ قاری، مدینے والے محبوب نے فرمایا اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ایک دنیا دار کے دروازے پہ سویرے 10 بجے جا کے بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے گھر بھیجو قرآن شریف پڑھانا ہے۔ 10 بجے بچہ بیٹھتا ہے، اور زور کا وقت ہو گیا تو کہتا لائن میں لگ جاؤ تمہیں روٹی دینی ہے، لائن میں لگ جاؤ۔ حیا نہیں آتی؟ یہ رسول اللہ کا دین ہے، یہ نبی پاک کا دین۔ بھکاریوں کی طرح مدارس کے طلباء مانگتے پھرتے، جو تمہیں دین سکھاتے، تمہیں رسول اللہ کا فرمان سکھاتے، وہ بھکاری بنا دیے تم نے۔ اور وہ عیاش اور فحاش جو لوٹ کے روٹی کھانے والے، ان کو سربراہ بنا لیا۔ خیال آنا چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ پر میں بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا وہ عزت نہ دیکھو جو تمہیں دنیا دار دیتے ہیں، وہ والی عزت دیکھو جو تمہیں آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا کوئی کسی کا سجادہ، کوئی کسی کا سجادہ نشین، العلماء وراثت الانبیاء، فرمایا جسے دین کا علم دیا وہ محمد عربی کا سجادہ نشین ہے، وہ میرا وارث ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی جانب دیکھنے کی؟ خدا را ہم لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، مدارس بے آباد، گناہ پہ فخر، جعلی پیروں کے جعلی بیٹے بڑی بڑی بلڈنگوں پہ فخر کرتے ہیں، 1-1 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ مدارس کے بچے بیچارے نعت خواں تماشا لگا کے کسی گلوکار سے سر سیدھی کر کے اتنی سی اس نے داڑھی رکھی ہوئی، حیا نہیں، شرم نہیں، تماشا نہیں، اس نے لگایا ہوا ہے، اور وہ روز 10,000 20,000 40,000 لے کے جا رہا ہے۔ اور مدرسے کا طالب علم وہ دیکھتا رہتا ہے کہ گرمی آئی ہے تو کہیں سے کپڑے بھی آئیں گے کہ نہیں، وہ دیکھتا رہتا ہے کہ سردی آئی ہے کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اور امیر لوگ کبیر لوگ آ کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب کل لے دے بچے، ابا جی فوت ہو گئے، ان پہ ختم شریف پڑھنا ہے۔ ہم گناہ کرتے اور گناہ پہ فخر کرتے، ہم نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا۔ اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو احساس پیدا کریں، گناہ پہ فخر نہ کریں۔ اتنا بڑا یہ جرم ہے دین کے علماء کی توہین کرنا، اعلانیہ ہوتا ہے، مجلسوں اور محفلوں میں ہوتا ہے، جگہ جگہ بیٹھ کے لوگ یہ غیبت کرتے ہیں، اس سے بچیں، آگے بڑھیں۔ ایک بہت بڑا جرم اور ہوتا ہے ہمارے زمانے میں، وہ ہے مذاق اڑانا کسی کا۔ کسی کا رنگ اگر کالا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ اونچا بولے، کس نے بنایا ہے؟ قد چھوٹا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ رشتہ دیکھنے آیا ہے بیٹی کا، بیٹے کا باپ ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید میں فرعون بن گیا ہوں، رشتہ دیکھنے آیا ہے، کہتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، شرافت بھی ہے، نفاست بھی ہے، بچی کا قد چھوٹا ہے، تجھے خیال نہیں آتا؟ تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو انچی ٹیب لے کے پھر رہا ہے، تجھے احساس ہی نہیں بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، تجھے خبر ہی نہیں بیٹی کتنے بڑے درجے کا نام ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا شرابی تھا، میری 2 سال کی بیٹی تھی، میں شراب پینے لگتا تھا تو میری شراب گرا دیتی تھی، کہتی ابا میں تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گی۔ 2 سال کی بیٹی، فرماتے میری بد نصیبی دیکھو میری بیٹی فوت ہو گئی۔ ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ دوزخ جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں، قیامت قائم ہو گئی ہے، میرے لیے دوزخ کا حکم آ گیا، میرے پیچھے ایک بڑا سا اژدہا، بڑا سا سانپ بھاگنے لگا، فرماتے ہیں میں دوڑتا جا رہا ہوں، ایک بزرگ نظر آئے، میں نے کہا مجھے بچانا، کہنے لگے بیٹا میں کمزور ہوں، میں نہیں بچا سکتا، کہتے ہیں مجھے میرا اشارہ کیا، کہنے لگے پہاڑ کی طرف جا شاید تو بچ جائے، کہتے ہیں میں پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو وہاں سے بیٹی آ رہی تھی، میری بیٹی دوڑتی آئی، میری گود میں بیٹھی اور ازدے سے کہنے لگی دفع ہو جا، تو میرے ابو کو نہیں جلا سکتا، کہتے ہیں وہ 2 سال کی بیٹی کی آواز سن کے موزدہ بھاگ گیا، میری گود میں بیٹھ، خواب دیکھنا، میری داڑھی سے کھیلنے لگی،
کہنے لگی ابا میں تجھے منع کرتی ہوں نا شراب نہ پیا کر شراب. تو میں نے کہا بیٹے یہ کیا ہے سارا کچھ کا؟ ابا جی یہ تیرے برے عمل ہے جو اجتہا بن. تو بزرگ کون تھے؟ کہنے لگے بیٹے ابا جی وہ آپ کا نیک عمل ہے پر وہ کمزور بڑا تھا آپ کو بچا نہیں سکا. ابا جی بس کر دیں بس کر دیں اب آپ برے کام نہ کریں آپ توبہ کر لیں جو پچھلے گناہ ہو گئے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گی رب آپ کے معاف کر دے گا. مالک بن دینار فرماتے میری آنکھ کھلی تو میں پکی توبہ کر گیا. بیٹیاں تو بخشوانے آئی ہیں دنیا میں بخشوانے اور یہاں لوگ فخر کرتے ہیں فخر سے بتاتے ہیں کہتے ہیں میرے بیٹے کے 15 رشتے ہیں شاید مجھے قرآن دازی کرنی پڑے. شرم کر حیا کر. لوگیوں کی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح کے انداز اختیار کرتا ہے تو گناہ کرتا ہے پھر اس پر تو پھولتا نہیں سماتا اس پر تو پھر تجھے حیا نہیں آتی. لوگ ٹیس کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے بہن کے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں بیٹی کے باپ کو تکلیف دیتے ہیں اذیت پہنچاتے ہیں. ڈرنا چاہیے رب. گناہ کرتے ہو پھر فخر بھی کرتے ہو شرم آنی چاہیے. مذاق اڑاتے ہیں لوگ غریب کا کالے کا چھوٹے قد والے مذاق اڑاتے ہیں. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں حضور کے ایک صحابی جہاد پہ تھے کہتے ہیں ایک جگہ پڑاؤ کیا ایک صحابی سو رہے تھے دوسرا آیا تو اس نے اس کے اوپر رسی پھینکی وہ ڈر کے اٹھے ہائے کیا ہو گیا رسی پھینکی ڈر کے اٹھے وہ سمجھا سانپ آ گیا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک دیکھ رہے تھے حضور قریب ہے فرمایا خبردار مسلمان کو ڈرانا حرام ہے. حضور میں مذاق کر رہا تھا فرمایا تو حرام فعل کر رہا تھا خبردار یہ کام کیا تھا. میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا جس کا رنگ کالا ہے اس کا اللہ نے بنایا ہے قد چھوٹا تو اللہ نے بنایا ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ سب سے زیادہ برے وہ لوگ نہیں جو برادری پہ فخر کرتے ہیں جو برادری پہ فخر کرتے ہیں برے ہیں پر زیادہ نہیں. سن لو اور یاد رکھو برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے. تو نے اپنے آپ کو کیسا چھوٹا سمجھ لیا تجھے پتا نہیں تو خدا کا بندہ ہے محمد عربی کا نوکر ہے کنتم خیر امتین تو سب سے زیادہ شان والا ہے. برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے جو اونچا سمجھے وہ تو خیر برا ہے ہی. تو برا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. کیوں تو چھوٹا سمجھتا ہے؟ جب رب کریم نے بنانے میں فرق نہیں کیا جب رسول اللہ نے نوازنے میں فرق نہیں کیا جب جنت میں اللہ نے علیحدہ کیٹاگری نہیں بنائی کہ امیر یہاں غریب ادھر چودھری ادھر چھوٹے تو اپنے آپ کو چھوٹا کیوں سمجھتا ہے؟ ناز کیا کر اس بات کا کہ مجھے اللہ نے اپنے معبود کی غلامی عطا فرمائی ہے. تو زیادہ بڑا مجرم ہے اگر تو اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے زیادہ مجرم ہے. احساس کمتری والا زیادہ ظالم ہے. یہ یاد رکھو اور سمجھیں میری بات کو اور غور کریں. مذاق کرتے ہیں لوگ او فلانی برادری کا میرے سامنے بات کرے گا فلانی برادری اور پھر تکبر بھی کرتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جائے گا. جب دروازے کے قریب پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. وہ پھر آئے گا پھر کہا جائے گا آجا جنت میں پھر دوڑے گا پھر جنت کے قریب جائے گا پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا پھر مایوس ہو کے آئے گا پھر کہا جائے گا واپس آ کھل گیا دروازہ. کئی بار آئے گا کئی بار جائے گا روئے گا تڑپے گا پریشان ہوگا. فرشتے سے کہے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہے گا وہی ہو رہا ہے جو دنیا میں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا تھا. تو لوگوں کے مذاق اڑاتا تھا. جوان اس کو کہتے ہیں جو پھپتیاں زیادہ کسے جھکتے زیادہ کرے بوڑھوں کا مذاق اڑائے بیماروں کا مذاق اڑائے غریبوں کا مذاق اڑائے کسی کے پھٹے کپڑے دیکھ کے پھپتی کسے وہ سمجھدار ہے. یہ گناہ کرنا پھر اس پہ پھولنا بھی. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کریم کے فرشتے کہیں گے تو بندوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا آج تیرے ساتھ ایسا ہوگا. میرے نبی رحمت سید عالم علیہ السلام کے غلام میرے بھائیوں بہت زیادہ نہیں کرتے لوگ آج مذاق بڑا ظلم نہیں کرتے تکلیف نہیں دیتے. میں نے بوڑھوں کو روتے دیکھا ہے میں نے غریبوں کو روتے دیکھا ہے میں نے مسکینوں کو روتے دیکھا ہے بیماروں کو تڑپتے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تکلیف میں لوگوں کو دکھ میں دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں. میرے حبیب پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حج کے لیے جا رہا تھا. محدث ابن جوزی نے لکھا ہے فرماتے ہیں رستے میں ایک جگہ میں نے پڑاؤ کرنا چاہا علاقہ بڑا چٹیل تھا بڑا سخت تھا. میرا ارادہ بنا کہ میں اور لوگ مذاق پہ فخر کرتے نہیں بعد میں آ کے سناتے نہیں میں نے یہ کیا آج
اس گناہ پر فخر نہیں کیا جاتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو آپ فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ جاہل لوگ مذاق کرتے ہیں، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، پہلے اس بارے میں کہا گیا جاہل ہے جو کسی کا مذاق اڑائے، جو کسی کے رنگ کا، قد کا، برادری کا، غربت کا مذاق اڑائے وہ جاہل ہے۔ قرآن مجید نے کہا، میں نہیں کہہ رہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرما رہے میں جا رہا تھا، راستے میں میں نے دیکھا کہ چٹیل میدان ہے، حج کے لیے جا رہا تھا، کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، ایک بوڑھی عورت کا مکان نظر آیا، اس کے پاس میں نے پڑاؤ کیا، ٹھہر گیا۔ بوڑھی نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کہنے لگی کوئی نورانی چہرے والے بزرگ ہے، کوئی پرہیزگار آدمی ہے، ان کو بلا لاؤ، اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھک میں سلا لیتے۔ کہتے مجھے وہ لے آئے، بیٹھک میں سلایا، آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک ایک آواز چلانے کی، جیسے کسی کو درے مارتا ہے وہ چلاتا، شنن ماشاء مشکیزہ، کدھر ہے مشکیزہ، کہاں گیا مشکیزہ، لاؤ مشکیزہ، پھر کوئی مارتا ہے، پھر مشکیزہ، آیا مشکیزہ، کدھر گیا مشکیزہ، فرماتے ہیں کوئی روتا ہے، مشکیزہ مشکیزہ پکارتا ہے۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں اٹھا، ادھر دائیں بائیں دیکھا، باہر نکلا، کوئی بندہ نظر نہیں آتا، چیخنے کی آواز، چلانے کی آواز، تڑپنے کی آواز، میرا دل کانپے، اے اللہ کس پہ عذاب ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں دن کا اجالا نکلا، نماز فجر کے بعد میں نے بوڑھی کو بلایا، میں نے کہا اماں سو نہیں پایا ساری رات؟ اماں کہنے لگی تجھے مشکیزے مشکیزے کی آواز آتی ہوگی، تجھے کسی کے مار کھانے کی آواز آتی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں کیا ہوا؟ کہنے لگی تمہارے کمرے کے بالکل پیچھے میرے شوہر کی قبر ہے، وہ اپنی قبر سے مشکیزہ مشکیزہ چلاتا ہے، ساری رات اس کو عذاب ہوتا ہے۔ بڑی دعائیں کراتی ہوں، تو بھی دعا کر، اسی لیے بلایا ہے، اللہ اس کی مشکل آسان کر دے، قبر کا عذاب اٹھ جائے۔ تو میں نے کہا ماں اس کی غلطی کیا ہے؟ کہنے لگی ایک پیاسا آدمی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا، برسوں پرانی بات ہے، پتہ نہیں شیر پیچھے تھا، ڈاکو پیچھے تھے، کیا تھا، دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہنے لگا ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس، پانی مل جائے پانی مل جائے، پانی دے دو۔ کہتے ہیں وہ آدمی مرنے کے قریب تھا، میرے شوہر نے مذاق کیا، کہنے لگا مشکیزے سے پی لے۔ وہ جب مشکیزے کے قریب گیا، مشکیزہ کھولا تو وہ خشک تھا، کہتے ہیں وہ لڑکھڑا کے گرا، اس کی موت ہو گئی۔ جب سے یہ مرا ہے اس کی قبر سے بھی مشکیزے کی آواز آتی ہے۔ سالوں بیت گئے، عرش کا مالک ناراض ہو گیا ہے کہ تو نے میرے مرتے ہوئے بندے سے بھی مذاق کیا، مرنے والے سے بھی تو مذاق کرتا رہا۔ فرمایا اب یہ مشکیزہ دعا کرو یہ بخشا جائے، دعا کرو اور چھوڑ دیں بھائی لوگوں کا مذاق اڑانا، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے۔ یہ مزاج لطف رسول ہے۔ باپ منتیں کر رہا ہے کہ بارات آئی ہے بیٹی کی تو اللہ کرے روٹی پوری ہو جائے، رشتہ دار مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا پکایا ہے، یہ کیا لائے ہو، یہ کیا رکھا ہے، انتظام کس طرح کا کیا ہے، بیٹھنے کا سلیقہ نہیں۔ بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں، بیٹیاں تو سب کی برابر ہوتی ہیں، تو جاہلوں جیسے کام کر رہا، کسی کے گھر آ کے اس کا نمک کھا کر تو مذاق اڑا رہا، کسی کے گھر بیٹھ کے اس کی توہین کر رہا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام ہے کسی مسلمان کا مذاق اڑا کے اس کو تنگ کرنا، اس کو خوف دینا۔ دل لگی تو میرے نبی کی سنت ہے، دل لگی کرنا، خوش دلی کرنا، ہنسنے والی بات کرنا، ہنسانا، یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے۔ لیکن کسی کی کمزوری بیان کر کے اس کو تنگ کرنا یہ جہالت ہے، اس جہالت سے منع کیا گیا۔ بھائی مذاق کرتے ہیں لوگ، پھر فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر کے پھر اس پر ناز کرتے ہیں۔ خدا را اس ظلم سے باز آؤ، اس گناہ سے باز آؤ۔ ایک بہت بڑا جرم غیبت کا گناہ ہے، کسی کے عیب بیان کرنا، تفصیل سے بات کروں گا جاسوسی پر انشاءاللہ آئندہ جمعے، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث یاد رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا۔ لوگ تو بھائی وہ باتیں بیان کر دیتے ہیں جو سامنے والے میں ہوتی نہیں۔ چوک میں کھڑے ہو کے کسی کی عزت نہ اچھالنا۔ فرمایا اگر تو برسر بازار کسی کے بارے میں بات کرے گا اور کسی کو رسوا کرے گا اور تو ساتھ کوٹھڑیوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا تو اللہ تجھے ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ ڈر اس وقت سے لوگ، آپ یقین کریں خیر کی بات لوگ بیان ہی نہیں کرتے الا ماشاءاللہ، غیبت کرتے، چغلی کرتے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بیٹھی تھی، ایک بی بی آئی حضور کے پاس، وہ عورت چلی گئی تو میں نے
मैंने कहा कितना छोटा कद है, कितनी अजीब सी लग रही थी। हुजूर ने फरमाया आयशा तौबा कर अल्लाह की बारगाह में। या रसूलल्लाह वो बात थी तो मैंने बयान की। फरमाया थी तो तूने बयान की तो मैंने तौबा का कहा है, अगर वो बात ना होती फिर तो बोतान था और उसकी सजा तो कोड़े है। जिसके अंदर जो बात पाई जाती है वो बयान करना गुनाह है, वो जो पाई नहीं जाती वो तो बोतान है। हम कहते हैं जी मैं जो है वही बयान कर रहा हूं, ना भाई वही तो गुनाह है जो है, जो नहीं वो तो बोतान है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत को, किसी की चुगली को, किसी के पीठ पीछे ऐब बयान करने को जिना से बुरा करार दिया, जिना से बुरा करार दिया है नबी पाक। और लोग हैं कि गीबतें करते हैं और फिर उसमें फख्र करते हैं, दूसरों को सुनाते फिरते हैं, इलानिया गुनाह करते हैं। एक बहुत बड़ा गुनाह बदनिगाही का गुनाह है। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर बदकारी, जिना और बेहयाई की शरह कितनी बढ़ती जा रही है, किस कदर बढ़ती जा रही है। वो लोग जो निकाह कर लेते हैं वो भी अपनी निगाहों को, मैं अक्सर कहता हूं, हुजूर ने फरमाया निकाह आधा ईमान है। जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान मुकम्मल हो गया, तो जो निकाह के बाद भी बाज ना आया, मैं उसको बेईमान नहीं कहता, लेकिन नबी पाक ने फरमाया जो निकाह कर ले उसका ईमान, बोलिए ईमान महफूज हो गया, उसका ईमान, सारे बोलिए ईमान। और जो फिर भी बाज ना आए, हुजूर कह रहे ईमान मुकम्मल हो, और जो ना बाज आया क्या फतवा दिया जाए हदीस की रोशनी में। मेरे नबी पाक की बारगाह में औरतें आई तौबा करने, बैत करने, मुसलमान होने, तो हुजूर बैत लेते वक्त फरमाने लगे मेरे साथ वादा करो, झूठ नहीं बोलोगी, गीबत नहीं करोगी, जिना नहीं करो। एक औरत बोल पड़ी, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुसलमान तो नहीं पर खानदानी हूं, मेरे घर वालों के जहन में भी कभी जिना का ख्याल नहीं आया। हम तो इसे खानदानों के वकार के खिलाफ समझते हैं। रोज बुरी नजर से किसी को देखना और किसी के बारे में गलत बातें, नाराज ना होना। बहुत सारे बूढ़े भी लज्जत ले लेके जुर्म बयान करते हैं, गुनाह बयान करते हैं, गलत बातें करते हैं, किसी औरत के बारे में तबसरा करते हैं। क्या समझते हैं मर्द और औरत माज़अल्लाह ताला एक कमरे में जाके बदकारी करे तो वही जिना है? मेरी तरफ देखिए और झांक करके सुनिए क्या अर्ज कर रहा हूं, इधर देखिए मेरी तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना जुबान का भी होता है, जिना कान का भी होता है, जिना आंख का भी होता है। हुजूर किस तरह? फरमाया जिसने गंद देखा उसने आंख का जिना किया, जिसने लज्जत लेके सुना चुप नहीं कराया, पूरी बात सुनी, वो भी जानी है। और जिसने गंदी बात बोली वो मुंह का जानी है, जिसने गंद सोचा वो दिमाग का जानी है। और जानी को सबसे पहली सजा अल्लाह ये देता है कि सजदे की लज्जत छीन लेता है, इबादत का सुरूर छीन लेता है, उसका नमाज में दिल नहीं लगता। कुरान में सबसे पहली सजा उसे अल्लाह अपने दरवाजे से दूर कर देता है। भाइयों आज हमारे सजदे बेकैफ हैं, आज लोग गलत जगह पे घंटों बैठे रहते हैं, मस्जिदों में लोगों के दिलों को घबराहट होती है, लोग भागते हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया तो नजर को पाक कर ले, अल्लाह तेरी इबादत में लज्जत पैदा फरमा देगा। मेरे भाई याद रख ले और सुन ले, सबसे कमजोर आदमी वो है जिसका जहन पाक नहीं, सबसे कमजोर आदमी वो है जो किरदार का गलत है। एक बात मैंने पढ़ी, आप यकीन करें मेरा दिल करे कि मैं आग लगा दूं इस उन्वान को जिस पे गंदगी लिखी जाती है, उन अखबारों को, उन चीजों को जिस पे गंद लोगों के दिलों में। वो इंडिया की एक वजीर आजम औरत गुजरी तो किसी ने उससे कहा कि पाकिस्तान ने तो तुम्हें शिकस्त दी है, तुम जीत नहीं सके बड़ा मुल्क होके। कहने लगी कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त ठहर जाओ, हम इन पर तहजीबी जलगार करेंगे, इनके घरों में नंगा नाच करेंगे, ये गंदी तस्वीरें देखेंगे, ये गंद में उलझ जाएंगे। और जो कौम गंद में उलझ जाया करती है वो फिर किसी से लड़ने की ताकत नहीं रखती, उसके अंदर डट जाने की हिम्मत नहीं होती, उसकी गैरत के जनाजे निकल जाते। दिल करता है जल जाए वो, जल जाए जहां से बुराई फैलती, तबाह हो जाए वो इलाके जहां से गंद होता है। लोग गंद की कमाई खाते हैं, गंद की एक्टरों के साथ खड़े होकर फोटोएं खिंचाते हैं और गुनाह पे फख्र करते हैं। और गंदे लोग कहते हैं अल्लाह का फजल है हम गंद फैला रहे हैं, सुम्मा माज़अल्लाह। लोग गुनाह पे फख्र करते हैं चौकों चौराहों में।
मोहम्मद बिन कासिम आए हिंदुस्तान पे राजा दहर के मुकाबले में, नौजवान मेरी तरफ देखे और सही होके बैठे, खासे सही होके बैठे, तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का, मेरे जज्बात सुने, दिल के फपूले जल रहे हैं सीने के दाग से, अल्लाह की कसम रूह की गहराई से बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ जो 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 सीना कह रहा है कि फट जाए और कहना ना पड़े। कुरान और हदीस पढ़ते हैं और फिर अपना हाल देखते हैं तो लगता यह है कि अजाब करीब आ गया है, लगता है जमीन फटने वाली है, आसमान गिरने वाला, लगता है करीब आ गया है सारा कुछ। समझे क्या अर्ज कर, ये बात अगर आप समझ गए तो कीमत वसूल हो गई, इसको समझ गए तो समझ ले आपके मिजाज के अंदर अल्लाह ने तब्दीली पैदा कर दी। मोहम्मद बिन कासिम 18 साल का जवान, एक औरत की इज्जत पर राजा दहर हिंदू ने हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम बचाने आए। जब हिंदुस्तान आए फौज थोड़ी थी, इलाका थोड़ा था, राजा दहर की फौज बहुत ज्यादा, और फिर अपना अरब छोड़ के यहाँ आके हिंदुस्तान में उसके इलाके में उस पर हमला करना, हालात खराब थे। मोहम्मद बिन कासिम परेशान है। एक बुजुर्ग ने देखा, कहने लगे परेशान क्यों हो? कहने लगा सोचता हूँ इलाका भी उसका, फौज भी उसकी, मेरे फौजियों को तो रस्तों का भी नहीं पता, कैसे जंग करेंगे, किधर से आएंगे, और फिर हमें जुबान भी नहीं आती, कैसे काम होगा, डर रहा हूँ। 2-4 दिन गुजरे तो मोहम्मद बिन कासिम अशाश बशाश हो गए। वो बुजुर्ग कहने लगे खैर है, बड़े मुतमईन हो गए हो? कहने लगे बस राजा दहर हमसे मुकाबला नहीं कर सकता, राजा दहर हमारे मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता, वो गिरा के गिरा, वो लड़खड़ाया के लड़खड़ाया, रेजा रेजा हो जाएगा। आपको कैसे खुशखबरी मिल गई? कहने लगे मुझे पता चला है कि राजा दहर जहन का गंदा है, वो तो चचा की बेटी को नहीं छोड़ता, मामू की बेटी को नहीं छोड़ता, खाला की बेटी को गंदी नजर से देखता है। जिसका जहन गंदा होता है वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता, हमें फतह होगी, फतह वो गिरेगा। तो बुजुर्ग कहते हैं मैं समझ गया कि वाकई से फतह होगी। आज कश्मीर क्यों आजाद नहीं हो रहा, फलस्तीन में आग क्यों लगी हुई है? मुसलमान जब तक जहन का गंदा है कमजोर है, जब तक जहन का नापाक है कमजोर है। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे अल्लाह मुसलमान की मदद उतनी देर तक करता रहता है जितनी देर तक मुसलमान का जहन साफ रहता है, किरदार पाक रहता है। आग इसलिए मुआशरे में लगी है। नौजवानों तुम कहते हो कामयाबियां नहीं मिलती, उसे कैसे कामयाबी मिल सकती है जिसका जहन ही साफ नहीं? वो कैसे दुनिया की बाजी जीत सकता है जिसकी निगाह ही पाक नहीं? वो कैसे आगे बढ़ सकता है जिसके किरदार में पाकीज़गी नहीं? अपने आप को पाक कर लो, अल्लाह हर मुश्किल में तुम्हारी मदद फरमाएगा, हर रास्ते में तुम्हारी मदद फरमाएगा। और मैंने कहा जब आदमी नापाक होता है तो रब करीम उससे इबादत की लज्जत छीन लेता है, और अल्लाह की सबसे बड़ी सजा ये है कि किसी को सजदा न लंबा करना दे। रब करीम सबसे ज्यादा उससे नाराज है जिसको कुरान पाक की खोलने की तौफीक ना हो। सबसे ज्यादा रब करीम उस शख्स से नाराज है जो अल्लाह की बारगाह में झुकने की लज्जत छोड़ जाए। मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के सहाबा लंबी इबादतें करते थे, लंबी। किसी ने कहा था रूम के बादशाह थे कि ये मुसलमान फाते क्यों हो जाते हैं? तो उसने कहा मैंने मौला अली के जमाने में जासूसी कराई थी, पता किया था कि हर मैदान में कामयाब क्यों होते हैं। तो कहते मैंने देखा ये दिन के मुजाहिद होते हैं पर रात के आबिद होते हैं, सारी रात इबादतें करते हैं। फरमाया रात को जब अपने रब को राजी कर लेते हैं तो सवेरे खुदाई ताकतें इनके साथ हो जाती है। हम कहते हैं हमारी चालाकी से कामयाबी होगी, हम बड़े तेज हैं, हमारी हिकमत अमली से कामयाबी, सियासत से कामयाबी। जब तक अल्लाह तेरा साथ नहीं देता तू कदम नहीं उठा सकता। जब रब करीम तेरी मदद नहीं फरमाता तू अमीर घड़ों में गिर जाता, तू अपनी चालाकी के अंदर ही मर जाता है घुट के। मेरे भाई जब तेरे अंदर लज्जत होती है, सलाहुद्दीन अय्यूबी, सब बोलिए रहमतुल्लाह ताला, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत बड़ा सूफी, बहुत बड़ा मुजाहिद, बहुत बड़ा दलेर। लेकिन कमाल यह था कि मेरे गौसे आजम के मदरसे से तालीम पाई थी, इल्म, रूहानियत, तकवा, परहेजगारी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के इदारे से सीखा था। सलेबी जंगें हो रही थी, ईसाइयों के साथ लड़ाई हो रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े परेशान थे, बड़ी अज़ियत में थे, बड़ी तकलीफ में थे। ऐ अल्लाह क्या बने, अचानक पता चला कि एक बहरी बेड़ा आ रहा है ईसाइयों का और उसके अंदर तलवारें हैं, नेज़े हैं, बड़ा कुछ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान हो गए, कहने लगे पहले ही मुसलमानों के पास असला कम था, पहले ही परेशानी थी, अब और आ रहा है सामान, कैसे काम चलेगा? परेशान हुए।
میٹنگ نہیں بلائی، کابینہ کا اجلاس نہیں بلایا، سیاسی حکمت عملی نہیں بدلی، مسجد اقصیٰ میں چلے گئے، ساری رات رو کے گزار دی۔ اے اللہ میں اپنے لیے نہیں آیا، تیرے رسول کے دین کے لیے آیا۔ اے اللہ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، تیرے نبی کے دین کے جھنڈے کی فکر ہے۔ خداوندہ اے اللہ تو میرے نیتیں میرے ارادے جانتا ہے، مہربانی فرما، مسلمانوں کو قوت دے، کفر کے دل میں روب ڈال دے۔ سویرے صلاح الدین ایوبی اٹھے، مسجد سے باہر نکلے، ایک نیک پارسا صوفی بزرگ سے سامنا ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے حضور دعا کرنا، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا اسلحہ لے کے، مہربانی کرو دعا کرو، بحری بیڑا آ رہا ہے، مسلمانوں کو اللہ کامیابی دے دے۔ بابا جی کہنے لگے اللہ اکبر، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ تو ڈوب گیا ہے، اللہ اکبر وہ تو ڈوب گیا ہے، اللہ اکبر وہ تو تباہ ہو گیا، اللہ اکبر وہ تو نیست و نابود ہو گیا، اللہ اکبر وہ تو ختم ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے بابا کچھ مجھے بھی بتا دے، کہاں ڈوب گیا ہے، کہاں غرق ہو گیا ہے، کہاں تباہ ہو گیا ہے؟ تو بابے نے پلٹ کے دیکھا، کہنے لگا دادا بولا نہ بن، ساری رات مسجد میں آنسو بہاتا رہا ہے، ساری رات تو روتا رہا ہے، ساری رات تو رب کو مناتا رہا ہے، وہ دشمن کا بحری بیڑا تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے، رب کریم نے تباہ کر دیا ہے۔ فرمایا تو نیک ہے، تیری سوچ صاف ہے، تو اللہ نے تیری مدد کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ او بھائی ہمیں دعا کی لذت نہیں رہی، قسم اللہ کی دعا کی لذت نہیں رہی، ہم سجدوں میں روتے نہیں، ہمارا وہ کیف بک چھین کے لے گیا ہے۔ مائیں بیٹیوں کے لیے رویا کرتی تھی، باپ بیٹوں کے لیے رب کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، روز نمازیں ہوتی تھی، روز نفل ہوتے تھے، مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی، لذت آہوزاری۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہوگا، کافر اس پر کبھی غالب نہیں آئے گا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مسلمان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو کافر کے پاس کوئی نہیں، مسلمان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو کافر کے پاس نہیں، وہ والا اسلحہ ہے جو کافر کو میسر نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا اسلحہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا۔ جب یہ سجدے میں جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو فرمایا پھر اللہ اسے وہ والا ہتھیار دیتا ہے کہ ہر میدان میں کامیابی۔ آج لوگ تعویذ لینے آتے ہیں، دم کرانے آتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کئی زمانے سے میں نماز نہیں پڑھ رہا، یہ نہیں سوچتے کتنا وقت گزر گیا میں اللہ کی بارگاہ میں جھک نہیں رہا، اور آپ اگر ان سے کہیں نا جاؤ گھر جا کے سورہ بقرہ پڑھو تو کہتے ہیں نہیں دم کرے۔ ہم نے تو ان پیروں کو دیکھا ہے جو پھونک مارتے ہیں تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ او بھائی جا کے سورۃ بقرہ پڑھ، تیرے گھر سے سارا کچھ نکل جائے گا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو حضور کے وعدے پہ یقین کر، گھر میں غربت ہے پریشانی ہے تو جا کے سورۃ واقعہ پڑھ۔ نبی پاک نے فرمایا جو سورۃ واقعہ پڑھے گا رسول پاک کا وعدہ ہے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ کہتے نہیں مجھے تو گلے میں رکھنے والا تعویذ دے دے جس سے ہمیشہ برکت ہی برکت رہے۔ او بھائی اللہ اللہ کا رب کریم کی بارگاہ میں جو یاد رکھیں صوفیاء اولیاء اللہ وہ اللہ کو منایا کرتے تھے، حالات بگڑتے تھے تو معافی مانگا کرتے تھے، کہتے تھے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ایسا ہوا ہے۔ ایک قول ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا، اگر آپ کو یاد ہو گیا تو بہت سارا وقت آپ کا یہ ایک قول ہو سکتا ہے آپ کو کئی چیزوں کی اصلاح کا موقع دے دے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے گھوڑے نے سرکشی کی، میرے گھوڑے نے سرکشی کی، وہ تھوڑا سا ٹانگیں اٹھانے لگا، تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرا گھوڑا میری بات نہیں مانتا تھا، میرے مرید میرے شاگرد ساتھ تھے، مرید کہتے ہیں حضرت فوراً گھوڑے سے اترے اور اتر کر کے فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، نماز پڑھی، نفل پڑھے، رونے لگے، استغفار پڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھ گئے، وہ گھوڑا بالکل صحیح ہو گیا، تابعداری کرنے لگا، فرما برداری۔ حضرت سفر پہ جانے لگے تو مریدوں شاگردوں نے پکڑ لیا، کہا حضور بتلائیے ہوا کیا؟ آپ فرمانے لگے میری زندگی کا تجربہ ہے، میرے جانوروں سے، میرے شاگردوں میں سے، میرے مریدوں میں سے، میرے بچوں میں سے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ سن لے میرے شاگردوں میں سے، مریدوں میں سے اور میرے بچوں میں سے، میرے بچوں میں سے بول کے بتاؤ، میرے نام لیجیے، میرے وہ بھائی جو روز کہتے ہو نا پتہ
نہیں کیا ہو گیا. سنو, حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میرے شاگردوں میں سے, مریدوں میں سے, بچوں میں سے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے, حتیٰ کہ میرے گھر کے جانوروں میں سے بھی اگر کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے آج کہیں نہ کہیں مجھ سے میرے رب کی نافرمانی ہو گئی ہے, آج کہیں میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے جو میری نافرمانی ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں میں فوراً توبہ کرتا ہوں, فوراً معافی مانگتا ہوں. جب میں اللہ سے صلح کر لیتا ہوں تو سارے میرے فرما بردار ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں یہ گھوڑا سرکشی کر رہا تھا, یہ گھوڑا سرکشی کر رہا تھا, میں سمجھ گیا آج میں نے کہیں اپنے رب کی نافرمانی کر لی ہے, آج مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا, کوئی غلطی ہو گئی, میں نے معافی مانگیا تو دیکھو میرا گھوڑا میرا فرما بردار ہو گیا. میرے بھائی, اعلانیہ ظلم کرنا, اعلانیہ گناہ کرنا, اعلانیہ اللہ کو ناراض کرنا, روز کی بنیادوں پر ظلم کرنا. ہم صبح اٹھ کے سوچے تو صحیح کہ شام تک وقت گزرتا کیسے ہے, کتنی باتیں ہیں جن میں جھوٹ ہے, کتنے لفظ ہیں جن میں غیبت ہے, کتنی گفتگو ہے جس کے اندر غلاظت ہے, اور پھر کتنا رزق ہے جو حرام کا ہے. ایک صاحب کہنے لگے حضرت جی گھر میں بڑے دم درود کرایا, تویز دھاگا کرایا ہے, گھر کے کونوں سے کوئی روتا ہے, چلاتا ہے, کوئی جنات ہے. میں نے کہا اچھی طرح تجربہ کر لو, کہیں گھر کی وہ بنیاد حرام پیسوں کی نہ لگی ہو, یتیموں کا مال لگ جائے تو چیخنے کی آوازیں آیا کرتی ہیں. اگر ظلم سے گھر بنے ہو تو پھر وہاں سے خوف آیا کرتا ہے. اگر کہیں ظلم کا زیادتی کا پیسہ لگ گیا ہے, اگر کہیں جعلی دوائیاں بیچ کے پیسہ کما لیا ہے, اگر مردہ جانور ہوٹل پہ بیچ کے پیسے کما لیے ہیں, اگر کسی کے جذبات کچل کے مال بنا لیا ہے, لوٹ لیا ہے, پھر سکون کی نیند کوئی نہیں. پھر سکون کی نیند کہاں میسر آئے گی؟ پھر روز تو تڑپے گا, پھر روز تو روئے گا. رزق تھوڑا ہو, برکت والا تب ہوتا ہے جب اس کے اندر حلال شامل ہوتا ہے. اب تو میرے بھائی رشوت کے مال کو لوگ چائے پانی کہنے لگ گئے, اب رشوت کے مال کو مٹھائی کہنے لگ گئے, اب رشوت کے مال کو لوگ جو ہے وہ کہنے لگ گئے یہ تو تحفہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں لڑکا 20,000 کماتا ہے اور 40,000 اوپر سے بھی بنا لیتا ہے, اعلانیہ کہتے ہیں, اعلانیہ وہ بھی سارا کچھ کر لیتا ہے, بڑی کمائی ہے. اب تو لوگ عمرے پہ گئے ہوتے ہیں, عمرے پہ, اور ایک دوست میرے کہنے لگے عمرے پہ گیا تھا, جس شخص کا میں نے ٹینڈر جس سے پاس کرانا تھا وہاں سے مجھے فون کر رہا تھا, میں سائن کار آیا ہوں پر مجھے پیسے لینے کا وقت نہیں ملا, میرا حصہ سائڈ پہ رکھ دینا, اللہ کے گھر میں کھڑا ہے. آج بھی کیتی جاندے ہو, نال لو بھی پیتی جاندے ہو, کھا کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں, دمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو, دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو. یہ کس طرح کا وتیرہ اپنا لیا ہے؟ 50 لاکھ حرام کا کمایا اور اس میں سے 10 لاکھ مسجد بھی دے دیا, کئی کروڑ حرام کا کمایا اور اس میں سے 10-15 عمرے بھی کر لیے. پہلے دیکھ تو صحیح تیرا مال کیسا ہے. اعلانیہ گناہ, اعلانیہ رشوت چلتی ہے, اعلانیہ لوگ پیسے. ہمارے ملک کے اندر ایسے تاجر بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں ٹی وی میں بیٹھ کے کہتا ہوں میں رشوت دیتا ہوں, رشوت لی جاتی ہے, میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک کو دیتا ہوں, یہاں چھوٹے مجرم بند ہیں, بڑے آزاد ہیں. خدا را ڈرو, جب اتنے اعلانیہ رب کریم کی نافرمانی ہوتی ہے پھر اللہ کے غضب کو آواز ہوتی ہے, پھر رب کریم جلال میں آتا ہے, پھر بستیاں اجڑتی ہیں. اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, اگر تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں تیری زندگی تیرے لیے تنگ کر دوں گا, میں تنگ کر دوں گا. سارا کچھ ہونے کے باوجود تو دکھی رہے گا, ہر چیز تیرے پاس ہوگی تو اذیت میں رہے گا. فإن له معیشۃ ضنکا, میں تیری زندگی تنگ کر دوں گا. ونحشرہ یوم القیامت اعمی, قیامت کے دن میں تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. دنیا میں تیری زندگی تیرے لیے تنگ کر دوں گا, قیامت میں تجھے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. میرے بھائی گناہ پہ فخر نہ کریں, غلطی ہو جائے تو مان جائیں. میرے نبی پاک نے فرمایا میرا رب تو پابندی نہیں لگاتا, بنی اسرائیل پر پابندی تھی, خاص جگہ پہ آئیں گے تو معافی ملے گی, جب تو بھول جائے تو دل میں شرمندگی محسوس کیا کر اور وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیا کر, اللہ وہیں بیٹھے بیٹھے تجھے معاف فرما دے گا, وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تجھے معاف کر دے گا. احساس ندامت پیدا کریں. ہم لوگ جرم کرتے ہیں, پھر بجائے اس کے کہ ہم اپنی خطا کو مانیں ہم پھر اس پر اصرار کرتے ہیں. اور ایک بات آخر میں ضرور ذہن میں رکھیں, جب آدمی گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے نا پھر اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد جو ڈٹ جائے توبہ نہ کرے پھر دوسرا گناہ کرے تو ایک نقطہ لگتا ہے, توبہ کر لے تو نقطہ صاف ہو جاتا ہے, کالا نقطہ.
اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر توبہ نہ کرے تیسرا گناہ کرے تو تیسرا سیاہ نقطہ، پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں پھر کئی دفعہ لوگ بے ایمان ہو کے مر جاتے ہیں، بے ایمان ہو اپنے آپ کو برے خاتمے سے بچائیں، برے خاتمے سے۔ ایمان سلامت ہوگا تو نبی پاک بخشش فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے۔ ایمان سلامت ہوگا تو اللہ بخشے گا۔ نبی پاک کی سفارش اور رب کریم کی معافی کے لیے چاہیے ایمان کی سلامتی۔ گناہ ایمان بگاڑ دیتے، اپنے ایمان کو سلامت رکھے۔ ایک اور بات بھی بڑی ضروری آپ سے عرض کرنی ہے، حج کا موقع قریب ہے، نبی پاک نے بڑا سخت حکم لگایا، بڑا سخت، اتنا سخت حکم کسی کے لیے نہیں۔ فرمایا جس پر حج فرض تھا وہ نہیں گیا، یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ جن لوگوں پہ حج فرض ہے درخواستیں شروع ہوتے ہی فوراً، اور یہ جو بہانہ ہم نے بنایا ہوا ہے نا بیٹے کی شادی کر کے مکان بنا کے، یہ بہانہ شریعت نہیں اس کو شمار کرتی، اس کو نہیں شمار۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، جتنے دن وہاں رہنا ہے اتنے دن پیچھے پیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے، اتنے دنوں کا خرچہ اس پر حج فرض ہے۔ رب کریم کے فرائض ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے، وہ ناراض ہوتا ہے۔ اپنے فرائض مکمل کرے، گناہ ہو جائے تو فوراً مان جائے، توبہ کرے، اللہ کے حضور آہوزاری کرے، اور میرے بھائی اجتماعی طور پہ رب کریم سے معافی مانگے، تنہائی میں معافی مانگے۔ اگر غلطی ہو جائے تو سنوارنے کی کوشش کریں۔ آج لوگوں کی روحانی زندگی ختم ہو گئی ہے، تقوی کی روشنی ختم ہو گئی، آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی، دل کی دھڑکن نرمی ختم ہو گئی، آنسو ختم ہو گئے۔ وجہ یہ ہے ہم اپنی گناہ اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کو تیار نہیں، سچی توبہ کرنے کو تیار نہیں۔ ایسا نہ ہو اسی طرح گناہوں میں کہیں موت کا سندیشہ آ جائے اور لتھڑے ہوئے وہاں پہنچ جائیں۔ پکی توبہ کریں، گناہوں سے بچیں، غلطی ہو جائے تو اس پہ اصرار نہ کریں بلکہ معافی چاہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔